السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے عزتدار ماں اور بہنوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمیشہ ہر سال مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے شب برات کا انعقاد عمل میں لایا جاتا رہا، اور کیونکہ آج آپ اور ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور سے ہمارا ملک وطن عزیز جس پلیگ سے، جس وائرس سے ہم گزر رہے ہیں، اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور بہت سے شہروں میں رات کا کرفیو ہے، اور اسی لیے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں نہیں لایا جا سک رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ آن لائن پر آ کر ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ہم جلسے شب برات کو، منج و مجلس کا جلسہ ہے جو ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے، اس کو ہم لوگ عوام تک اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر آج کے اس ٹیلی کاسٹ کو آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑی مبارک رات ہے جس کو آپ اور ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور صرف رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے مہینے میں تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس شعبان کے مہینے میں آپ اتنے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شعبان کو، آج کی رات کو اللہ کے پاس ہمارے پورے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں مشہور مفسر قرآن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ دخان میں جس رات مبارک رات کہا گیا وہ شعبان کی نصف شعبان کی 15 شعبان کی رات ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امی آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظروں کو آسمانوں میں اٹھائیے۔ دیکھا کہ اللہ نے اپنے 300 رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ آج کی رات بخشش کرنے والا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آج کی رات ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود خور ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ پھر اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ پھر رات آگے بڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی پھر آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر مبارک کو اٹھا کر پھر سے دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور پہلے جنت کے دروازے پر ایک فرشتے آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات جو رکوع کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرے گا۔ تیسرے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات اللہ سے دعا کی۔
چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کے سوال کو پورا کیا۔ تو اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی مبارک رات ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ رات، یہ بابرکت رات کب تک رہے گی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک۔ اور یہ بھی بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرے گا، اور حدیث شریف میں آیا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی طرح ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رات اللہ کے رازوں میں سے ایک رات ہے، اور آج ہی کی رات زندگی اور موت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نے فرمایا، تحریر بھی فرمایا کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے کپڑے سلا کر بیٹھے ہیں مگر ان کو خبر نہیں ہے کہ کفن ان کا تیار ہے۔ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے گھر کی تعمیر کر چکے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ خبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کی رات بہت سے لوگ صحت مند ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مقدر میں بیماری لکھی جانے والی ہے۔ آج کی رات جو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ ان کے مقدر میں روزگار لکھنے والا ہے۔ آج کی رات جو لوگ قید میں ہیں، اللہ ان کے مقدر میں رہائی لکھنے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مقدرات کے فیصلے کرنے والا ہے، اور جو آج پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے اپنی رضا طلب کرے میں اس کو اپنی رضا دے دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے اور اپنی مغفرت کرائے اپنے گناہوں کی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اس رات کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ لگانا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج ہی کی رات، نصف شعبان کی رات کو مسجد جا رہے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن بصری سلطان المشائخ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حسن بصری چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ آج کی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج کی رات کئی فرما برداروں کو نافرما برداروں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جائے گا، اسی لیے میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیت حسن بصری کی ہے، سلطان المشائخ جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے یہ آج کی رات فیصلہ ہونے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ آج کی رات کرنے والا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اس رات کی ایک ایک لمحے کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو سمجھیں، اور آج کی رات ایسے بھی بدبخت لوگ رہیں گے جن پر اللہ کی بخشش اور مغفرت پوری نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی،
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حکم مانو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر وہ بوڑھا دونوں تمہارے ماں اور باپ میں سے اگر کوئی بھی یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف بھی نہ کہو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم، جس کی تفسیر ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ اپنے شکر کو ہمارے والدین کے شکریہ سے ملا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لکھا بھی کہ قرآن کریم میں ایسی 3 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک کام کو دوسرے کام سے اللہ نے جوڑ دیا. کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اگر ہم نماز پڑھتے زکوٰۃ نہیں دیتے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اگر ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہ کریں، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج کی رات کی قیمتی لمحے آپ کو پانا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کوئی ہم نے اپنے ماں باپ کو کچھ زندہ ہیں، یاد رکھیے دنیا میں بہت سی آپ کو دولت ملے گی، مگر جو دولت آپ کی ماں اور آپ کے والد ہیں وہ دولت کبھی نہیں ملے گی. اگر ہم اپنے غلطیوں سے انسان ہیں، اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کیونکہ شب برات کی قیمتی لمحات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو بخش دے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹھے ماں باپ کو راضی کریں. اور پھر مجھے یہاں پر واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا دے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھ کس کا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا وہ شخص ساتھ رہے گا جو گوشت کا کاروبار، جس کو ہم قصی کہتے ہیں، قصاب کہتے ہیں، قصی وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ فلاں مقام پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جاتے ہیں، دن بھر اس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ رہنے پر آپ کو کوئی سی بات نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر کو جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے ایک مہمان کو بٹھا کر بہت دیر کے بعد آئے. تو وہ شخص کہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہ میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہے اور میں جو اپنے محنت مزدوری کر کے جو اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاتا ہوں، اور میری ماں ہمیشہ مجھے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا. اور اب میری ماں یہ بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اپنے آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، چل مجھے تیری ماں سے ملاقات کروا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس ضعیف عورت سے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، تیری دعا قبول ہوئی، وہ عورت اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا. اور جیسے ہی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر معراج پر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جھاڑ کی شاخوں کی طرح اس پر آگ لگی ہوئی ہے.
اس پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اس پر لٹکے ہوئے ہیں آگ میں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیا میں اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات کی اہمیت اور بخشش اور مغفرت سے محروم رہیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شراب پینا بند کرو، یہ حرام ہے۔ یہ حدیث شریف میں آیا کہ تمام شراب سے دوری اختیار کریے، توبہ کریے شراب۔ اگر کوئی ہم میں کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو آج اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور اس کو نشہ نہیں آتا، 40 رات تک اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو شخص شراب پیتا ہے اور اس کو نشہ آتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی فرض نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ایسے جہنمیوں کا پیپ اس کو پلائے گا۔ اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو جنت کے باغات کی نہروں کا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ حسن بصری اس وقت ایسے وقت میں پہنچے جب ایک شخص نزا کی کیفیت میں تھا۔ حسن بصری نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ پھر حسن بصری نے کہا کہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حسن بصری اللہ کے خوف سے روتے رہے، کئی دن تک ان کی طبیعت ناساز رہی۔ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا جس کو آپ نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ، اور جس نے کہا تھا میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ میں شراب پیتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ برائی سے چھٹکارا پائیے۔ یہ برائی کئی خاندانوں کو برباد کر چکی ہے۔ یہ برائی عورتوں پر ایک بہت بڑا ظلم کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کو بھی چھوڑنا ہے، اور نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے شراب ہو یا ڈرگز ہو، اس سے دور رہو۔ اگر تم کو شراب کی اس بابرکت رات کو پانا ہے تو یہ تمام شراب، یہ ڈرگز، اس سے توبہ کریے، اللہ سے بھیک مانگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آج کی رات کی برکت سے وہ لوگ بھی محروم رہیں گے جو زنا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ کھلی بے حیائی ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ کھلی بے حیائی ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو، بند کرو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، یاد رکھو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، تمہارا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کا غضب کا تم کو سامنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں تم کو ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آج کی رات کی برکتیں آپ کو مالا کرنا چاہتے ہو۔ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تم اپنے گریبان کو اللہ کی رحمت سے بھرنا چاہتے ہو، تو زنا سے توبہ کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور آج کی رات سے وہ لوگ بھی محروم رہیں گے جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں اور محض اس لیے ہم ان سے رشتہ نہیں رکھتے کہ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو یاد رکھیے رشتے منقطع کرنے والے بھی آج کی رات اللہ کے شب برات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہوگی۔ علامہ ذہابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الکبائر میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص
حج کو جا رہا تھا مکے میں، اس نے بہت رئیس شخص تھا، اس نے اپنے دوست کے پاس 1000 دینار اس کے پاس رکھا ہے اور کہا کہ میں بطور امانت تمہارے پاس رکھا رہا ہوں اور حج کرنے کی واپسی کے بعد تم سے آ کر لے لوں گا۔ جب حج کے بعد واپس آیا تو معلوم ہوا اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کا پتہ لگایا تو کوئی اس کے رشتہ دار نظر نہیں آئے۔ تو کتاب الکبائر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس شخص نے مکے کے عارف باللہ لوگوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر زمزم کے کنویں کے پاس ٹھہر کر رات کے اندھیرے میں اس کا نام پکارو، اور اگر وہ جواب دے گا تو سمجھنا وہ نیک ہے، اور اگر جواب نہیں دے گا تو سمجھو کہ وہ جہنمی ہے۔ تم یمن جاؤ، یمن میں برہوت نامی ایک کنواں ہے، وہاں پر جا کر اس کا نام پکارو، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ شخص زمزم کے کنویں پر گیا، اس کا نام پکارا، آواز نہیں آئی، اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کے دوست نے اس کو جواب نہیں دیا۔ برہوت کے کنویں کے پاس جا کر اپنے دوست کا نام پکارا، اس نے آواز لگائی۔ اس شخص نے جس نے امانت رکھائی تھی اس سے کہتا ہے کہ میرے دوست، تو نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو نے اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تو آج جہنمیوں میں تیرا شمار ہو رہا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، قسم پرسی کے عالم میں رہتی تھی، میں نے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، اسی لیے مجھ پر آج مجھے جہنم میں شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے فلاں مقام پر تمہارے اس امانت کو وہاں پر رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رشتوں کو منقطع مت کریے، یہ رشتے بہت ضروری ہیں۔ رشتوں کو منقطع کرنے والا بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ شرک مت کریے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت ٹھہرائیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہرگز شرک مت کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرک کے چھوٹے شرک کے بارے میں کہا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس دن حساب کی جائے گا اس دن اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے، ان سے اجر حاصل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی غلامی کا توغ جو ہمارے گلوں میں ہے، اس کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے۔ ہم کو نہ دنیا سے ڈرنا ہے، نہ دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کرنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے۔ تو اسی لیے آج کی رات ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کو اور مجھے بھی توبہ کرنا ہے۔ یہ شب برات بڑی مبارک رات ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 ایسی راتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ان 4 راتوں میں عبادات میں مشغول رہیں۔ آپ شیر خدا نے فرمایا کہ پہلی رجب کی رات ہے، دوسری نصف شعبان کی رات جو آج ہے، پھر عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی رات۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نصف شعبان کے دن ایک رات کا ایک حصہ اپنے نانا جان پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر امام حسن نے کہا کہ میں رات کا حصہ استغفار کرتا ہوں، اور پھر رات کے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام حسن ایسا کرنے پر ہوگا؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ ان کو اپنے خاص مقربین بندے میں ان کا شمار کرتا ہے۔ ہمارے مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے، خاص طور سے کہتے تھے کہ آج کی رات
اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے خط میں لکھتے تھے کہ پہلی رجب کی رات، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، آپ لوگ عبادت کریے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسی لیے میں آپ تمام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی رات آپ اسد الدین اویسی کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ میں بھی انسان ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں، میرے لیے بھی آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے کا حوصلہ اللہ مجھے عطا کرے۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقتدار کی کرسیوں پر جو وقت کے نمرود اور فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابو لہب اور ابو جہل کے صحیح جانشین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وقت کے یزید اور نمرودوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کی کرسیوں پر اگر فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں وقت کے، ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں وطن عزیز کے ہمارے حالات، میں جانتا ہوں کہ کتنی نفرت ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے تعلق سے دن بدن اس میں گھول دی جا رہی ہے، ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی، قرآن کریم میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، تو منافق کر کہا کہ دیکھو زیادہ ہیں، بتاؤ اب تمہاری کون مدد کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن پکار کر بولتے ہیں جنگ خندق کے وقت کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کریے، اپنے ایمان سے آپ اپنے کریج کو حاصل کریے اور اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کریے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں کہ کیسے ایک وائرس کے نام پر، کووڈ-19 کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص گروپ ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا اور میڈیا پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا، جو کووڈ وائرس کو اسلام سے جوڑ کر ہمارے ہم وطنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر گھول رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وائرس کو بھی ایک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا، کہ مسلمانوں نے شروع کیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانیں چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے، وہاں سے نکل کر اٹلی گیا، اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی، کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے۔ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ بتائیے آپ برطانیہ میں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں، امریکہ میں 10,000 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔
1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں. بتائیے آپ، کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے. یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وائرس سب کو لگ سکتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے. مگر سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے تیار نہیں. اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر. بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرض کے بارے میں 13 مارچ کو جو ریلیز کیا گیا تھا نیوز کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے. بھارت میں ہوا کووڈ وائرس کا 3 پہلے آئے کیرلا میں. جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور آج ہندو اخبار کو میں پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا انگریزی میں لکھتا ہے کہ such targeting of a community and its religious organization would lead to communal polarization. میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو؟ پردھان منتری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں؟ 19 مارچ کو کہا تھا اور اس کے بعد شروع ہو گیا. ہر جگہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دلی کی حکومت، جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا، جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے، وہاں پر چلے آتے. نہیں گئے چیف منسٹر. کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی، جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کی کون سی ہے وہ. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، WHO گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ ہیلتھ منسٹر کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے، نکلا، کچھ بھی کر رہے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے. یقیناً آج تلنگانہ میں 414 ایکٹیو کیسز ہیں اور 45 ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں، 11 اموات بھی ہوئی ہیں. مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ. میرے بھائی، ہمارے اطراف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے، ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں، ہمارے سمندر میں طوفان ہے. آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا ہم؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مت کریے کام. اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے، اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے. میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں. بتائیے، آپ نے ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بنڈی پر فروٹ، ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو، یوٹینسل کو چاٹ رہے ہیں. ارے بھائی، یہ ہمارے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، آپ اس کو جوڑ دیے. غلط.
پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، نکال کر بتا دیے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے، اس سے وائرس پھیلا رہا ہے، پرانا ویڈیو۔ پھر ایک فلپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریڈ کے اوپر تھوک رہا ہے، یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا۔ دشمن جو ملک کے دشمن ہے، جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے، وہ اس کو بتا دیا تبلیغی جماعت کا ہے، وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے، پرانا ویڈیو، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں، کیا جھوٹ ہے۔ اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا۔ کرناٹکا کے ایک بی جے پی محترمہ ایم پی ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو انہی کے ریاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر ایس پی بھون حالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو، جھوٹ آپ کا۔ پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں، فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا، آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ پھر رائے پور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا، معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں، ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا، یہ بیان جھوٹا ہے ان کا۔ ریوا میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ اور پھر لکھنؤ پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسری کی، یہ بھی دیکھیے۔ پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے، ڈی سی پی نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا، ورکرز ولیجز، اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا نام لگائے تھے۔ آپ بتائیے۔ اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ such targeting of a particular community religious organization will lead to communal polarization۔ گورنمنٹ آف انڈیا اگر موڈی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت is Talibanizing the virus، کہ تبلیغی جماعت طالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا۔ آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے، وزارت اقلیتی بہبود کا منسٹر۔ اور کیا ہوا؟ جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اور تبلیغی جماعت والوں سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے آپ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں، فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں، ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو، تم سے وائرس پھیل سکتا ہے، تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو گے۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اتراکھنڈ کا واقعہ یہ۔ پھر دوسرا واقعہ، شاستری اگر بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو مسلمان ہے، ملا ہے، مت آ یہاں پر۔ بتائیے آپ۔ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا، محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا محمد دلشاد، اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا، 37 سال کا لڑکا۔ کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا، رپورٹ نیگیٹو آئی اس کی، اس کو اس کے گاؤں میں، یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں، اتنا اس کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لی۔ 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا۔ یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ اس طرح کی حرکت کر کے؟ پھر آپ دیکھیے، پھر
عرفان خان نامی ایک شخص راجستھان کا 34 سال کا بھرتپور میں اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے، لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی، وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹاؤ، یہ مسلمان کی ڈیلیوریاں نہیں ہو سکتی۔ تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے عرفان خان کی پتنی جو پریگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جے پور کو لے کر جاؤ، ایمبولنس میں بچہ پیدا ہوتا اور بچہ مر جاتا۔ بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر 22 سالہ محبوب علی، اس کو دلی کے بوانا میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا کر آیا، وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اسپتال میں، یہ محبوب علی۔ اب گڑگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا جو وزیر اعظم نے کہا تھا، اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا صرف ویڈیو لینے پر۔ پھر گڑگاؤں کے دھنکوٹ ولیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ رہا تھا مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کی حرکت۔ پھر کرناٹکا میں اسلم میں کھانا دے رہے ہیں غریبوں کو، تو ایک ایکٹیوسٹ زرین تاج کو بنگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو؟ ارے میرے دوست، بھوک، غریبی، وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی۔ اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کو جا کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ مگر آپ مار رہے ہیں۔ ہریانہ کے جن ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا، سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا۔ اور ولیج پردھان بھی حسب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے۔ پنجاب میں دودھ بیچنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہوشیار پور ڈسٹرکٹ میں، وہ ندی کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں نکل سکتے، گجر کمیونٹی کے ہیں، دودھ نہیں بیچنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لیے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا۔ وہی باگل کوٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ پھر بیلگاوی ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جب 9 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کا آرڈر آیا۔ پونا میں پولٹری فارم میں مسلمان ڈرائیوروں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، نہیں آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے، وائرس کہاں سے آ رہا ہے، وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا؟ آپ بتائیے کہ 13 مارچ کو ہماری ہیلتھ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا۔ 13 مارچ کو دلی گورنمنٹ نے، جس کے چیف منسٹر ابھی جیت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے۔ اسی لیے دلی کی کالکا جی مندر میں 21 مارچ تک چلتا رہا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ویشنو دیوی ٹیمپل جموں میں 18 مارچ تک بند نہیں کیا گیا، وہاں بھی 400 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی مسجد میں پھنسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے؟ تروپتی میں 16 مارچ تک چلتا رہا۔ پھر 23 مارچ کو شیوراج سنگھ چوہان نے چیف منسٹر کا اوتھ لیا مدھیہ پردیش میں، ہزاروں لوگ وہاں پر آئے، اس کے کوئی بات نہیں کریں گے، ٹی وی پر کوئی بات نہیں ہوگی اس کی۔ اور پھر ہزاروں لوگ نکل کر دلی کی سڑکوں پر آئے، وہ بیچارے غریب کمزور لیبررز جو بھوک اور فاقہ سے مر رہے تھے، نکل کر روڈ پر نکل کر آئے، اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جوڑا گیا۔ جب آپ دیکھیے کہ
22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकल कर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने दूं, बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े नहीं, तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए। और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं, ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आगे फिर वो लोग, क्या स्क्रीनिंग की आप लोग, कौन जिम्मेदार है उसका, ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass infection in villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people were put in shelters. 6 लाख लोगों को आप शेल्टर में रखे, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग, बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला, मुझे फख्र है आपकी मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए, ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है मेरी अगर मेरे घर को कोई आता है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई कोरोना जिहाद। ये कोरोना जिहाद क्या होता है मेरे भाई? कोरोना जिहाद को आप जोड़ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिए उसको। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क को मजबूती का काम नहीं कर रहे। ऐसा काम करके ये गलत काम हो रहा है। आज इस लॉकडाउन की वजह से हर गरीब परेशान है। मैं देख रहा हूं हैदराबाद में, तेलंगाना में कितने गरीब परेशान है, फाखा कशी में रहे हैं अपनी। मगर ये मैं भारत की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि गरीबों की इस तकलीफ को जो लॉकडाउन की वजह से हो रही है, लॉकडाउन बगैर किसी से मशवरा किए वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, ना कोई टाइम दिए, ऐलान कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस लॉकडाउन की, अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में, मैं हैदराबाद की मिसाल दे सकता हूं, तेलंगाना की मिसाल दे सकता हूं, जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के खास तौर से सीमांचल से आए हैं,
جھارکھنڈ سے آئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ یہ تو ہمارے چیف منسٹر نے ایک بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے علیٰ اعلان کہا کہ یہ تمام کے تمام تلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں۔ میری ریاست میں KCR نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی چیف منسٹر نے اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ اور یہاں کی تلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبررز کے لیے راشن کا انتظام کیا، ان کو 500 روپے دینے کا انتظام کیا۔ آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ میں تلنگانہ کی حکومت کے اس اقدام پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ مگر آپ بتائیے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان، روزگار نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کیا کیا وزیر اعظم آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے PDS کو جاری کیا، 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں ہمارا گودام بھرے میں، چھوڑیے نا اس کو پردھان منتری جی، کس دن کے لیے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں اتنا سامان اکاؤنٹنگ کے لیے چھوڑیے اس کو۔ فوڈ کارپوریشن انڈیا سے پورے بھارت کے سٹیٹس کو دیجیے، آپ جو FCI میں پورے سٹیٹس کو دیجیے، ان لوگوں کو دیجیے جن کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے، بھوکے ہیں لوگ، ان لوگوں کو دیجیے جو لنگر لگاتے، جو کھانا پکا کر غریبوں کو کھلائیں گے۔ 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن انڈیا ہمارا کس دن کے لیے، کیا کریں گے ہم؟ امریکہ کو تو آپ دوائیں دے سکتے ہیں، بھارت آپ نہیں دیں گے؟ 77 ملین ٹن رکھا ہوا ہے FCI میں۔ آج ہی ایسے دنوں کے لیے تو ہم نے کیا تھا۔ میں لاک ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیر اعظم، یہ آپ کا فیصلہ ہے، مگر لاک ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم 5000 روپے ڈالیں گے۔ ڈالیے 5000 روپے۔ اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے نیا بجٹ لیجیے۔ اگر نوٹوں کو چھاپیے، نوٹوں کو۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صحیح کہا، یہ وقت جان بچانے کا ہے۔ غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کووڈ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے، کہاں جائے گا غریب بتائیے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیٹس کو، ہمارے تلنگانہ میں 85 لاکھ وائٹ ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں، کہ ایک ایک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈالے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن آپ بڑھائیے۔ لاک ڈاؤن کامیاب اس وقت ہوگا، کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے؟ ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً تلنگانہ میں یہاں کی سرکار آؤٹ آف دی وے جا کر 2 مہینے کا راشن بھی دے رہی ہے۔ اب 1500 روپے قریب اکاؤنٹ میں بھی جمع کیے جائیں گے۔ میں پرائم منسٹر سے بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا، 5 MP جن کے ان کو بلایا، اور جس کے 5 MP سے کم پارٹیز ان کو نہیں بلایا۔ وزیر اعظم آپ نے ایک بہت بڑا موقع کھو دیا ہماری آواز کو، ہماری بات کو سننے کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے وزیر اعظم نے کس کو نہیں بلایا۔ اسد الدین اویسی کی 2 MP ہیں، میں اور امتیاز جلیل اورنگ آباد کے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے 3 MP ہیں کیرلا کے، بدرین اجمل ہیں 1 MP کے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں سب سے پہلے وہاں پر شروع ہوا، آپ ان کو بلاتے، پرائم منسٹر بلاتے تو کیرلا کی حقیقت سن لیتے۔ اگر آپ ہم کو بلاتے تو میں یہ سب باتیں آپ سے کرتا کہ کیسے کرونا جہاد کے نام پر دیش میں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے کہتا وزیر اعظم کہ آپ اگر لاک ڈاؤن بڑھاتے ہیں تو آپ 5-5 ہزار روپے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈالیے۔ میں آپ سے کہتا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر 9% ہے، کہاں مقابلہ کریں گے ہم؟ کم سے کم 3% ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر GDP کے لحاظ سے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ایک وائرس ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں میرے وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ مسجدوں میں جمع مت ہوئیے۔ تمام علماء کرام نے متفقہ فیصلہ لیا ہے
کہ ہم گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریں گے. گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریے. جمعے کے دن مسجد مت جائیے, ظہر کی نماز ادا کریے. آج شب برات ہے, الحمدللہ ہم گھر میں بیٹھے, ورنہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے مرحوم والد والدہ کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے. ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. میری آپ سے اپیل ہے کہ حکومت کا تعاون کریے. اندور میں جو ہیلتھ کے ورکرز پر پتھر پھینکے گئے وہ غلط اقدام ہے. وہ لوگ کیوں آئے؟ وہ جان بچانے آئے, آپ کا ٹیسٹ کرنے آئے, ان پر پتھر بازی کیوں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں, میرے شہر میں ایک پولیس کا کانسٹیبل پروین جس کا نام ہے, لائن کو صحیح کر رہا ہے اور ایک شخص آ کر لٹ سے اس کو مار کے سر پھوڑ دیتا ہے پروین کا. کیا جہالت ہے یہ, ظلم ہے, جرم ہے یہ پولیس کے لوگ, یہ میڈیکل سٹاف, یہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. کم سے کم ہم ان کا تعاون کریں. اگر تعاون نہیں کر سکتے تو اور مشکلات تو مت پیدا کریے. میں حیدرآباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. یہ مرض بڑھ رہا ہے, یہ مرض بڑھ رہا ہے. آج تلنگانہ میں 400 کے قریب 414 ایکٹیو کیسز ہیں. بتائیے آپ, اگر خدا نہ خواستہ یہ کمیونٹی وائرس ہو جائے گا تو کون بچے گا؟ کہاں ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر؟ کہاں ہے وینٹیلیٹر ہمارے پاس؟ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں. ضروریات کے لیے اپنے گھر سے نکلیے, صرف ضروریات کے لیے. آج حیدرآباد میں 2 یا 3 مقامات پر ریڈ زون کر دیا گیا. اولڈ ملک پیٹ میں ایک گھر سے 11 لوگ نکلے. میری آپ سے گزارش ہے کہ حماقت مت کریے, اس کو سمجھیے اس بات کو. اور جو آپ اپیل کر رہی ہے, جو میڈیکل ایکسپرٹس آپ سے کہہ رہے ہیں, اس پر عمل کریے. اس کو ہم مل کر انشاءاللہ تعالی روکیں گے. اس بیماری کو روکنا ہے, اس پلیگ کو روکنا ہے تو ہم تمام کو احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا پڑے گا. سماجی دوری کو اختیار کرنا پڑے گا, ہاتھ کو دھونا پڑے گا. اور الحمدللہ تلنگانہ میں حیدرآباد کے جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے ہم سے پورا تعاون کیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو چار مینار یونانی ہسپتال میں 200 لوگ تھے, گاندھی میں سروجنی آئی ہاسپٹل میں تھے, ان تمام کو نیگیٹو نکلے. اب ان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا. اور ایسے کوئی لوگ ہیں جو اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں, جو دلی مرکز گئے تھے, یہ اپنے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے, عہدیداروں سے اپنا ٹیسٹ کروائیے, اور تاکہ اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکیں. ہم سب لوگ مل کر اگر تعاون کریں گے, کوآپریٹ کریں گے, تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس وبا کو روک پائیں گے. آپ دیکھیے کہ اس کا نمبر بڑھ رہا ہے, مہاراشٹرا میں بڑھ رہا ہے. اس لیے ہم تمام کو ہر اسٹیٹ کی کوآپریٹ کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے سیاسی اختلافات بی جے پی سے رہیں گے, مگر یہ وقت ان سے نہیں ہے. یہ وقت حکومت کا, میڈیکل سٹاف کا, پولیس کا تعاون کرنے کا ہے. مخالفت کے لیے بہت ٹائم ہے, انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا کریں گے اور ہرائیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ. مگر اب ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو, پریکاشنز کو اختیار کرنا ہے. ہاتھ دھوئیے. جہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے مت نکلیے جب تک آپ ماسک نہ پہنے, تو ماسک پلیز پہنیے. جو لوگ پان, گٹکا, زردہ کھا کر تھوکتے, مت تھوکیے, بین ہے. آپ کے تھوکنے سے وائرس پھیل سکتا ہے. بچائیے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو بچائیے, اپنی اولاد کو بچائیے. حماقت مت کریے, جہالت مت کریے. عقل مندی اس میں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں پلیز. اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر غور کریے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یقیناً موت آنی ہے, کوئی موت سے بچتا نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وائرس میں صبر کا دامن تھام کے رہیں گے, جو صبر کے ساتھ اس وائرس میں رہیں گے, اور اللہ ان کو زندہ رکھے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے,
کہ جو لوگ صبر کا دامن تھام کے رہیں گے اور زندہ رہیں گے اللہ ان کو شہید کے برابر انعام دے گا۔ تو زندہ بھی رہنا ہے میرے بھائی، یقیناً موت آئے گی، مگر کوئی حماقت کرنا نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ آپ موت کو دعوت دیں، آفتوں کو دعوت دیں۔ اور اس کا خیال رکھیے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، وہ بعد میں کیے جائیں گے، مگر ایسے وائرس میں بھی، وائرس تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آج نہ کل اس کی دوا نکلے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ کمیونل وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ کمیونل وائرس کی دوا صرف فطرت کو تبدیل کرنے سے پیدا ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں آج کی رات مبارک رات ہے، آپ کے پاس ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خوب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ